ہیں آیت نمبر 264 پہ. صحیح. یا ایھالذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبطلو، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، ساتھ احسان کے، والاذی، اور اذیت کے، کالذی، اس کی طرح جو، ینفقو، خرچ کرتا ہے، مالہ، مال اپنا، رعاء، دکھانے کے لیے، الناسی، لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یؤمنو، ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر، فمثلہ، تو مثال اس کی، فمثلی، مانند مثال، صفوان، چکنے پتھر کی ہے، علیہ، جس پر، تراب، مٹی ہو، فاصابہ، تو پہنچے اسے، وابل، تیز بارش، فترکہ، تو وہ چھوڑ دے اسے، صلدن، صاف چٹان، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس میں سے جو، کسبوا، انہوں نے کمائی کی، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو، الکافرین، جو کافر ہیں. تو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر صدقات کا ثواب باطل کرنے کی ممانعت ہے اس آیت میں، اور ریاکاری کے طور پر صدقہ کرنے والوں کی پھر مثال ایکسپلین کی گئی ہے. ٹھیک. تو کیا اس میں ترجمہ ہے با محاورہ کہ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ادا کے دے کر اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کا میंہ برسا، پھر اس کو بالکل صاف کر دیا. ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا ہاتھ بھی نہ لگے اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اب میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہاں پر کہا کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، تبطلو، یہ جو تبطلو ہے، باپ اور لام سے، باطل کرنے سے. ٹھیک ہے، کہ کیا نہ کرو، باطل نہ کرو، ضائع نہ کر چھوڑو اپنے نیک کاموں کو جو آپ صدقہ کرتے ہو. صفوان، اس کے بعد ہے آپ کے پاس نیکسٹ جو ورڈ ہے، صاد فا واو سے ہے، چکھنا، اور جو صاف پتھر ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، جیسے سموتھ بھی ہوتا ہے، ہموار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں نیا لفظ ہے وابل. ٹھیک ہے، وا، با اور لام سے. یہ کون سی بارش ہوتی ہے جسے تیز بارش کہتے ہیں، جسے آپ عرف عام میں، ہم جب ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے نا، موسلادھار بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ والی بارش. اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی اس میں فتارہ کا ہو تو وہی چھوڑ دینے سے، تار اور کاف اس میں سے نکل جائے گا، فا تو کے لیے اور ساتھ میں ہو کی ضمیر ہے. صلدن جو ہے، صاد لام اور دال سے ہے، تو یہ کس لیے ہے، صاف چٹان کے لیے. صاف چٹان تو ہے ہی ہے، صاف چٹان، اور ایسا سمجھ لیں کہ ایسا سخت پتھر، صلدن جو ہے اگر آپ ایزی زبان میں سمجھیں، ایسا سخت پتھر جس پر کچھ نہ اگے. ٹھیک ہے، جس پر کچھ نہ اگے. تو یہ جی آپ کے سامنے آیا نمبر 264 ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو. اس میں بیسیکلی ہمیں کس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو. کس کے ساتھ، بالمنی والاذی کے ساتھ، جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، یا تو جتلا کر یا پھر کوئی اذیت والی بات کہہ کر، کالذی ینفق مالہ رعاء الناس. ٹھیک، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. دے تو رہا ہے صدقات، بہت بڑے چیریٹی، بہت بڑے لیول پہ وہ چیریٹی کر رہا ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشن اور فاؤنڈیشنز کو بڑے بڑے صدقات دے رہا ہے، چیریٹی دے رہا ہے، بڑے بڑے ادارے اس نے قائم کر دیے ہیں، لیکن سب ریاکاری. مطلب کیا ہے کہ اس کے ذریعے جو گورنمنٹ ہے یا جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے چیفز ہیں، سی آئی او ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا بن جائے، ایک لنک بھی بن جائے. اندر ہی اندر نیت ہے نا، نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب نیت درست جب اللہ کے لیے رکھنی ہے تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے.
دینے کے بعد ایسے ہڈن وے میں دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، لیکن یہاں پر نیت ہی کچھ اور ہے. ایک تو اللہ نے منع کر دیا احسان نہیں جتلانا، اذیت نہیں دینی، دوسرا دکھاوا نہیں کرنا. اب دکھاوا کس طرح سے بتایا گیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی بڑی جو فاؤنڈیشن آرگنائزیشن ہوتی ہیں نا، آپ کو پتا ہے جب ان کو دیا جاتا ہے صدقہ، تو آپ کو پتا ہے پیچھے ایک نیت یہ بھی چھپی ہوتی ہے کہ خود کو ٹیکس سے بچا لیا جائے. ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ان کا مین موٹو بیچ میں سے نکلتا ہے، دوسرا اپنی ناموری کے نام بن جائے. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی دیتے ہیں لوگ، کتنی بڑی بڑی سیلفیز اور ان کی پکچرز آئی ہوتی ہیں مندریاں پہ، اخبار وغیرہ میں یا ہر جگہ. ٹھیک، اور پھر یہ کہ اگلی بات انہوں نے اس سے بھی آگے کی سوچی ہوتی ہے کہ ہم نے الیکشن میں بھی تو جانا ہے نا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو یہ جی ایک پبلک فگر بننا ضروری ہے تاکہ یہ سارے مقاصد پوری ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا ان کے سارا کچھ کرنے کے دوران کی نیت ان کی کیا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے لا تبطلوا سے لے کے ریا الناس تک ساری ایلیمنٹس کو اللہ کو پتہ ہے انسان کی نیچر کا کہ وہ خرچہ کرنے کے بعد کیا کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ احسان کی نیت لے کے بیٹھا ہے کہ احسان کر کے جتاؤں گا کل، یا اذیت کے ایک وقت آئے گا، آج تو میں نے دے دیا ہے نا، کل ذرا یہ جو ہے کوئی موقع ایسا آئے صحیح کمزور کبھی لمحے کوئی زندگی میں آئے کسی کے، تو میں پوچھوں گا، پھر میں اذیت دوں گا، پھر پوچھوں گا کہ کس نے مدد کی تھی تمہاری. صحیح. اینڈ ادر تھنگ از دس کہ دکھاوا انکلوڈیڈ ہو، اور وہ دکھاوا یہ تو میں نے جسٹ سرٹن آپ کے سامنے نیتیں ذکر کی ہیں نا، انسان کرنے پہ آئے تو نہ جانے کیا کچھ سوچ کے بیٹھ جائے. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ریاکاری بھی ہے نا اس سے بھی بچو. وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ریا جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس میں بھی ہمیں حدیث کا ریفرنس ملتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا. اور وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کوئی تھوڑا سا غبار، کوئی ریت کچھ جم گئی تھی. تو اگر کسی چٹان کے اوپر کوئی تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی، وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دیے ہیں، وہ فصل بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ فصل بھی ہو گئی. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ. اب کیا ہوا؟ اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا، زوردار میہ پڑا. ٹھیک ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی جو تہ تھی وہ مٹی بھی بہہ گئی، اور آپ کی کیا ہوا؟ محنت بھی گئی، آپ کا بیج بھی گیا، آپ کی فصل بھی گئی. تو وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا. ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا، بیج بھی گیا اور اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا جو ہے سوال نہیں بچا پیچھے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. جو انہوں نے محنت کی تھی وہ تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہلچل آ گئی، جو بیج ڈالا تھا اب اس پر بھی تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہوئی، سب کچھ گیا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین. اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں راہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے صدقات کے یہ 2 رکوع دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل دماغ میں کوئی بھی جو خیال چھوٹ سکتا ہے نا صدقے کو دیتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز ایکسپلین کر دی اور حجت تمام کر دی. اب اس میں آپ کو بیسیکلی جو تھیم مل رہا ہے وہ یہ ہے اس آیت میں کہ خیرات دے کر احسان جتانے، اور کوئی بھی اگر فقیر غریب ہے اس کو بدزبانی یا طعن و تشنیع کے ذریعے ایذا نہ دو، اسے اللہ نے منع فرمایا. تو ان آیات میں کیا ہے؟ خیرات کا اجر ضائع ہونے کو ایک مثال کے ذریعے اللہ نے ایکسپلین کیا کہ جو لوگ منافق ہیں، اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ ہی قیامت پر، تو ان کو آخرت کے اجر کا یقین ہی نہیں ہے، بلکہ وہ محض نام و نمود کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں کہ بس وہ پاپولر ہو جائیں کسی پر. تو اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ پس تم ایسا نہ کرو.
اگر تم بھی انعام و نمود کے لیے خرچ کرو گے تو جس طرح خیرات کے شجر کو احسان جتانا اور ادا دینا برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان نہ لانا اور ریاکاری کرنا بھی برباد کر دیتا ہے۔ پر ایک مثال کے ذریعے کیا بتایا گیا ہے اس میں کہ منافقوں کا حال کیا ہے، وہ جو ہم اب اس میں سارا پڑھ کے آئے کہ منافقوں کا حال کیا ہے، کہ ان کی حالت پتھر کی ایک چکٹی چٹان جیسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جائے اور اس کو صاف کر کے چھوڑ دے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، آخرت میں اس سے کچھ نفع حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ناشکری اور کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک تو دے کر احسان جتانے والا، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ یہ ابن ماجہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ماں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نسائی میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف، 3 شخصوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دے کر احسان جتلانے والا۔